ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برادران عزیز، ایام عزائے حسینی ہیں اور آپ حضرات مسلسل سرکار سید الشہداء کی مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں. رب کریم کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قبیلے سے قرار دیا کہ جس قبیلے کا سردار حسین ہے. یقین جانیں یہ خوبی تقدیر آسانی سے ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی کہ اس کا امیر حسین ہو. امام حسین کے ساتھیوں میں رجس پڑھنے والوں نے کچھ اس انداز سے رجس پڑھا کہ امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. میرا امیر حسین ہے اور حسین سے اچھا امیر کسی کو نصیب نہیں ہے. یہ وہ امیر ہے کہ جو بشیر و نذیر کے دل کی ٹھنڈک ہے. علی و فاطمۃ والدہ وہل تعلمون لہو من نذیر. علی اور فاطمہ جیسے افراد میرے امیر کے والدین ہیں. دنیا میں کسی کے پاس ایسا کوئی امیر ہے کہ جس کے والد حسین جیسے ہوں، جس کی والدہ حسین جیسی ہوں.
یہ اپنے آپ میں خوبی تقدیر ہے جو ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی۔ میں گزارش کروں گا اگر اس کی آواز تھوڑی سی پتلی کر سکیں، یہ اس کا ساؤنڈ چونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آواز بہت زیادہ کھینچ رہا ہے مائک، اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ اگر کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو ہو سکے گی۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے مجلسوں کا سلسلہ تو مسلسل رہتا ہے اور اس کا یہاں بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن میرا اپنا عقیدہ ہے کہ جب انسان ذکر حسین کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو تھکن اس سے رخصت ہو جاتی ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ یقیناً ہم لوگ مجلسوں میں شرکت کرتے بھی ہیں۔ میں نے سورہ مبارکہ احزاب کی 41ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ موضوع کو معین کر سکوں۔ آج پہلی مجلس ہے، چنانچہ تمہید کے طور پر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ کا ذکر کرو اور اس طریقے سے کرو کہ ذکر کثیر ہونا چاہیے۔ وہ خدا جو سورہ ملک میں انسان سے اس طریقے سے مخاطب ہو رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کس کا ہے۔ جو خدا عمل کے حوالے سے کوالٹی کی طرف متوجہ کر رہا ہے، وہ خدا ذکر کے حوالے سے کثرت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جب ذکر کی بات آئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ ذکر کثیر ہونا چاہیے۔ کثیر ایک ایسا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے روٹ ورڈ سے بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، لیکن اردو میں بھی ہم لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور اسی میں ایک یہ لفظ کثرت بھی ہے، کثرت بھی کثیر سے آیا ہے۔ خداوند عالم جب ذکر کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے تو کہتا ہے ذکر کثیر ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کثیر کا مطلب زیادہ ہوتا ہے، مگر میں نے جب امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی تو پھر اس کثرت کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے۔ کثرت کے معنی میرے ذہن میں یہ آ رہے تھے کہ صبح آنکھ ملتے ہی مجھے اپنے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے، اور پھر شام میں بستر خواب پہ جانے تک مسلسل ذکر الہی کرنا ہے، تاکہ ذکر کثیر کا مصداق میں بن سکوں۔ اگر آپ ادھر تشریف لے آئیے گا، تھوڑا سا یہ میرا قلب لشکر کمزور ہو رہا ہے، میمنہ میسرہ تو ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، یہ قلب لشکر ذرا کمزور ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اندازہ تو یہ لگایا جا رہا تھا کہ صبح کی نماز سے مسلسل بستر خواب پر جانے تک
تسبیح لے کر جب میں ذکر کروں گا تو یہ ذکر ذکر کثیر کہلائے گا. لیکن باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سبح تسبیح فاطمہ، من سبح تسبیح فاطمہ فقد ذکر اللہ ذکرا کثیرا. جس نے ایک بار تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ذکر کثیر انجام دے لیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے ایک تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. کتنا وقت؟ مجھے 3 یا 4 منٹ لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کو کتنا لگتا ہے. آج سے جا کے کاؤنٹ کیجئے گا کہ ایک تسبیح فاطمہ پڑھنے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے. البتہ علامہ مجلسی یہ کہہ رہے تھے کہ بعض لوگوں کو تسبیح فاطمہ پڑھنے میں آدھا دن لگ جاتا ہے. علامہ مجلسی کہہ رہے تھے کہ بعض لوگوں کو تسبیح فاطمہ پڑھنے میں آدھا دن لگ جاتا ہے. جو جس معرفت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے اتنا وقت درکار ہوتا ہے. اللہ اکبر کہہ کر گزر جانا آسان ہے، اس کی کبریائی کو پیش نظر رکھنا بڑا مشکل ہے. الحمدللہ کہہ کر صرف نظر کر جانا بہت آسان ہے، لیکن اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اور ان نعمتوں پر غور و خوض کر کے الحمدللہ کہنا اور ہے. سبحان اللہ کہہ کر اس کی پاکیزگی کا اعلان کرنا اور ہے، اور سبحان اللہ کے معانی و معارف کو درک کر کے سبحان اللہ کہنا بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ ہاتھ میں لے کر تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی معبود تو بے عیب ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو پاکیزہ ہے، تو منزہ ہے. آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خدا کے سامنے کہہ رہے ہیں معبود تو بے عیب ہے. تو خدا فرشتوں کو آواز دیتا ہے کہ میرے بندے کو سن رہے ہو، یہ کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں؟ یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں بے عیب ہوں. آج سے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کی زندگی سے سارے عیب نکال دو، کیونکہ اس نے مجھے بے عیب کہا ہے. جب انسان معرفت کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اس کے پاکیزہ ہونے کا اعلان کرتا ہے، خدا اس کو پاکیزہ کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہہ کر گزر نہ جائیں. ذکر موضوع ہے 5 مجلسوں کے لیے. ذکر وہ ذکر کہ جسے صبح و شام ہم کرتے ہیں اور 2 مہینے 8 دن تو بھرپور کرتے ہیں. چنانچہ ان 2 مہینے 8 دن میں موضوع اگر ذکر اور ذاکر ہو تو اس سے اچھا کوئی موضوع میں پہلی مرتبہ اسے موضوع بھی بنا رہا ہوں. ذکر اور ذاکر انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج پہلی مجلس ہے تمہیداً امام حسین کے ذکر کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ذکر کے معنی بتانا ہے کہ ذکر کہتے کسے ہیں. ذکر ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہے عربی کا لفظ، لیکن استعمال اسی معنی میں اردو میں ہوتا ہے جس معنی میں یہ عربی ہے، الگ نہیں. میں دہلی میں تھا تو آپ کا ذکر آیا، یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. میں فلاں جگہ تھا تو آپ کا ذکر آیا. ذکر آنے کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح لے کے کوئی آپ کا نام پڑھ رہا تھا؟ نہیں، آپ کی بات ہوئی،
آپ کا تذکرہ آیا، کمال ہے وہاں آیا جہاں آپ نہیں تھے۔ اصل مقصد یہ بتانے کا ہے آپ کا تذکرہ وہاں آیا جہاں آپ بظاہر نہیں تھے، تو انسان خوش ہوتا ہے کہ کمال ہے میں وہاں تھا بھی نہیں پھر بھی میرا ذکر آیا، تو خوش ہونا تو بنتا ہے نا۔ وہ خدا ذکر کا تقاضا تم سے کیوں نہ کرے جو ہر جگہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ نہ ہو، وہ ہر جگہ ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے میرا ذکر کرو کیونکہ میں وہاں ہوں۔ تم ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہو جو نہیں ہوتے ہیں، میں تو بہرحال ہر جگہ ہوں، تو میرا ذکر کرو۔ عیب یہ ہے کہ تم زندگی گزار لو اور تمہاری زندگی میں میرا ذکر نہ ہو۔ ذکر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ذکر کرنا ہوتا ہے، ایک میں ذرا سا اس ذکر کو اور دیہاتی زبان میں کہتے ہیں اردیات، اس کو اور ذرا سا اردو میں بول دوں۔ ایک یاد کرنا ہوتا ہے اور ایک یاد رکھنا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک یاد کرنا ہوتا ہے اور ایک یاد رکھنا ہوتا ہے۔ دونوں کے لیے آیت قرآن مجید میں موجود ہے، دونوں کے لیے۔ مجھے یاد کرو بھی اور مجھے یاد رکھو بھی۔ فرق کیا ہے اس میں؟ یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یاد کرتا انسان اس وقت ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کچھ مانگنا ہے، کچھ طلب کرنا ہے، تو خدا کی یاد آ گئی، تو یاد کیا۔ یاد کرنا اچھا ہے، تم نہیں یاد کرو گے تو کون یاد کرے گا؟ مگر وہ تم سے صرف یاد کرنے کا تقاضا نہیں کرتا کہ تم مجھے یاد کرو، بلکہ وہ تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ جب تم محموم و مغموم رہو گے تو اس وقت تم مجھے یاد رکھو گے، مجھے یاد کرو گے، لیکن جب خوشیوں میں چور رہتے ہو تو اس وقت بھی مجھے یاد رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غموں میں تو مجھے یاد کرو لیکن خوشیوں میں مجھے بھول جاؤ۔ میں ایسا بندہ نہیں چاہتا ہوں جو مجھے یاد کرنے والا تو ہو لیکن یاد رکھنے والا نہ ہو۔ دونوں کے لیے آیت سناتا ہوں۔ ایک کے لیے آیت ہے سورہ مبارکہ احزاب کی 41ویں آیت، جسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر کرو، اور یہ ذکر کثیر ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے بظاہر سورہ حشر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کو بھول گئے۔ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو مجھے بھول جاتا ہے اسے تم قرآن کی زبان میں فاسق کہہ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ذکر حسین ہے،
ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس مجلس حسین ہے۔ خدا کی قسم ہم بلاتے حسین کے نام پر ہیں اور ذکر خدا کا کرتے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑی نعمت ہے کہ بلاتے حسین کے نام پر ہیں لیکن ذکر خدا کا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اپنے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، خدا کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے۔ قرآن مجید مسلسل اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ آج پہلی مجلس ہے، ابی ابن کعب کی ایک روایت سے بات کو شروع کر رہا ہوں تاکہ ذکر حسین سے آغاز ہو اور ذکر خدا پر ختم ہو۔ ایک مرتبہ مل جل کی عظمت محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھیں۔ یہ روایت ایسی ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے خود امام حسین ہیں، کوئی اور نہیں ہے، خود امام حسین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری عمر 5 سال یا 4 سال رہی ہوگی کہ میں دخل علی رسول اللہ، دخلت علی رسول اللہ، میں رسول کی بزم میں داخل ہوا۔ کیا عمر تھی امام حسین کی؟ 4 یا 5 سال۔ میری طرف متوجہ رہیے، اب گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ امام حسین کی عمر تھی 4 یا 5 سال۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول کی بزم میں داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہوا اور داخل ہو کر میں نے سلام کیا تو رسول نے جواب دے کر کہا مرحبا بکم یا ابا عبداللہ۔ توجہ فرمائیے گا، مرحبا بکم یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین، خوش آمدید ہے آپ کو۔ ابی ابن کعب وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ابو عبداللہ تو کنیت ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کے یہاں دوبارہ حاضر ہوا ہوں تو اب مجمع کو پہچاننے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے، لہٰذا اب وہ شناخت والا کام پورا ہو چکا ہے، اس لیے اب میں براہ راست آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک لقب ہوتا ہے اور ایک کنیت ہوتی ہے۔ لقب کسی کو اس کی فضیلت کی بنیاد پر عطا کیا جاتا ہے لیکن کنیت اس کو فرزند کی بنیاد پر عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے ابو طالب کنیت ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابو طالب جن کا نام عمران ہے وہ طالب کے باپ ہیں۔ جب بھی کسی کو اب کے ساتھ بلایا جاتا ہے عام طور پر اس کو بلایا جاتا ہے جو صاحب اولاد ہو چکا ہو، جو صاحب فرزند ہو چکا ہو، جو اولاد والا ہو چکا ہو، جو 4-5 سال کا ہو، اسے کنیت کے ساتھ بلانا عرب میں یہ بڑا نیا تھا۔ رسول اکرم نے کہا مرحبا بکم یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یعنی اے عبداللہ کے باپ، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس بچے کی کنیت کیسے؟ یہ تو ابھی بچہ ہے۔ تو رسول نے فرمایا کنیت ہمیشہ فرزند کی بنیاد پر نہیں ملتی بلکہ فضیلتوں کی بنیاد پر بھی ملتی ہے۔ اگر لاسٹ ایئر کا موضوع آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہیں سے بات شروع ہو جائے۔ لاسٹ ایئر کا موضوع ہی بندگی تھا۔ کہا میں نے حسین کو تمام بندگان خدا کا باپ اس لیے کہا ہے کیونکہ کائنات کو بندگی کا شعور حاصل نہیں ہو سکتا اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا۔ کائنات کو بندگی کرنے کا شعور حسین کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کی بنیاد پر کنیت دی جائے. خدا کی قسم یہ ستم بھی صرف اہل بیت کے یہاں ختم ہوا ہے کہ جہاں پر کنیتیں بیٹے کی بنیاد پر نہیں دی جاتی ہیں، فضیلتوں کی بنیاد پر دی جاتی ہیں. اور یہ امام حسین سے نہیں شروع ہوا ہے بلکہ امام حسین کے بابا ہی سے شروع ہو گیا کہ جنہیں ابو تراب کہا گیا. بھئی تراب تو علی کا کوئی بیٹا ہے نہیں، پھر ابو تراب کیوں کہا گیا؟ خدا کی قسم ایک طالب علمانہ ذہن سے جب سوچا کہ علی کو ابو تراب کیوں کہا، تو قرآن نے کہا ہے کہ میں نے ہر شے کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ہر شے کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اب تمام مخلوقات کا جو باپ ہے اس کو علی کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ امیر شام کے یہاں ابن عباس پہنچ گئے. یہ بات یاد آ گئی، اب سن لیجئے بریکٹ میں. ابن عباس پہنچ گئے تو امیر شام نے کہا کہ تم بات بات پہ قرآن پڑھانے کے نام پہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہا صاحب میں تو قرآن پڑھاتا ہوں، علی کا ذکر تو کرتا نہیں. تو کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ صرف وہی آیتیں پڑھتے ہو جس میں علی کا ذکر ہے. کہا نہیں ایسا کچھ نہیں، میں بہت ساری آیتیں پڑھتا ہوں، آپ بتائیے کون سی آیت پڑھنی ہے. کہا نہیں تم بتاؤ کون سی آیت پڑھتے ہو. کہا میں پڑھتا ہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھ سکتے. کہا میں وہ والی آیت پڑھتا ہوں اللہ ولی الذین آمنوا ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہا اس کے علاوہ کوئی اور آیت پڑھ لیا کرو. 17 آیتیں پڑھی ابن عباس نے. یہ تو مجھے اس وقت پڑھنا نہیں، مجھے صرف سنانا ہے. 17 آیتیں پڑھی، ایک کے بعد ایک آیت پڑھتے گئے. کہا نہیں یہ آیت نہ پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو. یہ آیت نہ پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو. اما یتساءلون پڑھا کہ قیامت میں ان لوگوں کو روکا جائے گا کہ ان سے پوچھو، ایک نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے. پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ آیت نہیں، کوئی اور آیت پڑھو. ایک کے بعد ایک 17 آیتیں پڑھتے گئے. تو امیر شام نے کہا بھئی کچھ اور پڑھو، یہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا تم بتا دو کیا پڑھیں. میں تو جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں تم کہہ رہے ہو اس کے علاوہ پڑھو، تم بتا دو. تو اس نے بہت دیر تک سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ اس میں تو علی نہیں ہوں گے. ایک آیت اس کے ذہن میں آئی کہ اس میں علی نہیں ہوں گے. اور معلوم ہے کون سی آیت ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. قیامت کا منظر ہے کہ جب زلزلہ آئے گا اور زمین جو ہے وہ کانپنے لگے گی، ہلنے لگے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور جو کچھ اس کے بطن میں ہے وہ سب اگلنے لگے گی. تو کہا خدا کی قسم جب یہ سورہ میں پڑھتا ہوں لوگ علی کو یاد کرتے ہیں. ابن عباس نے کہا اب دیکھیے یہ ابو تراب سے مجھے یاد آیا، جب میں یہ سورہ پڑھتا ہوں مدینے کے لوگوں کو علی یاد آ جاتے ہیں. تو امیر شام نے کہا اس میں کہاں سے علی آ گئے؟ اس میں تو قرآن زلزلے کی بات کر رہا ہے، قیامت کی ہولناکی کی بات کر رہا ہے کہ جب زمین ہلنے لگے گی اور اپنے سارے جو کچھ بھی اس کے بطن میں ہے وہ سب اگلنے لگے گی. اس میں تو علی نہیں ہے. کہا ہے اس میں بھی علی ہے. ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا تھا اور وہ زلزلہ رک نہیں رہا تھا. اتنا لوگ پریشان ہو گئے کہ اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے. جب زلزلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور لوگوں کی مشکل کم نہیں ہو رہی تھی تو سب کو مشکل کشا یاد آ گیا اور سب کے سب علی کے دروازے پر گئے کہ یا علی زمین رک نہیں رہی ہے، کچھ کیجئے. تو پورا مدینہ گواہ ہے. دیکھو آپ میرے پڑھنے کے انداز سے واقف ہیں، میں بات کو زور سے نہیں کہتا مگر زوردار بات ضرور کہتا ہوں. کہا کہ پورا مدینہ گواہ ہے کہ جب زلزلہ رک نہیں رہا تھا تو علی گھر سے باہر آئے، زمین کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے رک جا. کہا جیسے ہی علی
زمین رک گئی، لوگوں نے سورہ پڑھنا شروع کیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو اس زلزلے کو روکنے کی بھی اگر کسی میں صلاحیت ہے تو وہ علی میں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کچھ چیزیں بغیر تیاری کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی، اور مجھے فوراً حدیث یاد آ گئی۔ میری مجلسوں کا موضوع کیا ہے؟ ذکر ہے، اور آج جسے کہتے ہیں کہ بلا ساختہ ذکر علی آ گیا پہلی ہی مجلس میں۔ جیسے ہی یہ ذکر آیا مجھے فوراً رسول کی حدیث یاد آ گئی، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ ذکر کرنا ہے تو پھر علی کے ذکر سے زینت دو۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مرحبا بکم یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت، سلام ہو آپ پر، استقبال ہے آپ کا، رسول حسین کا استقبال کر رہے ہیں۔ پھر ابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ تو رسول کا ارشاد آیا کہ اے ابی تم جانتے نہیں ہو، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین زمین سے زیادہ آسمان پہ مشہور ہے۔ حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پہ مشہور ہے۔ آسمانوں پہ، زمین تو ایک ہی ہے نا، آسمان کئی ہیں۔ دیکھیے یہیں سے کہتے ہیں کہ باتوں سے بات نکلنا۔ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، زمین کی بھی بات آ گئی اور آسمان کی بھی بات آ گئی۔ رسول اکرم نے کہا کہ حسین ہمارا آسمان پہ زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ مقاتل پڑھیے گا تو اندازہ ہو جائے گا، امام حسین کے حوالے سے کتابیں پڑھیے گا تو اندازہ ہو جائے گا۔ آج بھی آسمانوں پر روز عاشور جو شور گریہ ہوتا ہے وہ زمین پہ نہیں ہوتا، آج بھی 1385 سال کے بعد بھی روز عاشورہ جو شور گریہ آسمان پہ ہوتا ہے وہ زمین پہ نہیں ہوتا ہے۔ ساری کائنات حسین کا غم منا رہی ہے، پھر بھی عاشورہ کا غم آسمان پہ زیادہ بڑا ہے، کیونکہ حسین زمین سے زیادہ آسمان پہ بڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد یہ روایت کو میں یہاں روک کے بریکٹ میں دوسری روایت سنا رہا ہوں۔ آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جب زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ ہوا ہے، دیکھیے کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مجلس پڑھنا زیادہ آسان ہے، ان میں سے وہ علاقے ہیں جہاں پر اردو بہت اچھے سے لکھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ کا علاقہ اس میں ہے، چونکہ اب اکثر جگہوں پر ہندی میں لوگ قصیدے اور نوحے لکھ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں الحمدللہ ابھی اردو زندہ ہے، اور اسے زندہ رکھیے گا تاکہ ان مجلسوں میں بولے جانے والے الفاظ کی حفاظت ہو سکے۔ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں وہاں خداوند عالم نے آسمان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے اور زمین کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خلق السماوات والارض، سماوات جمع ہے کس کی؟ سما کی، سما ہے واحد
اور سماوات ہے جمع. یہ اپنے کالج کے اور اسکول کے بچوں کے لیے بتا دوں, سماوات پلورل ہے اور سما سنگولر ہے. ٹھیک ہے, واحد اور جمع. آنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ, خدا کی قسم بڑی عظیم روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یا رسول اللہ جہاں جہاں بھی زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ ہے وہاں وہاں خدا آسمان کے لیے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے, لیکن زمین کے لیے واحد کا صیغہ. تو رسول نے کہا اس لیے کہ زمین ایک ہے, آسمان 7 ہیں, اس لیے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو اس نے کہا مجھے ذرا سمجھائیے کہ یہ زمین کہاں ہے, آسمان کہاں ہے, ہم لوگ کہاں ہیں. بہت توجہ رکھیے گا, اپنی پوزیشن جاننا چاہیے. ہم لوگ ہیں کہاں پر, یہ زمین کہاں پر ہے, آسمان کہاں پر ہے. تو رسول اکرم نے کہا کہ یہ زمین جس پہ تم رہتے ہو نا, یہ آسمان اول کی گود میں ہے. کہاں پر ہے؟ آسمان اول کی گود میں ہے. تو کہا یا رسول اللہ یعنی یہ زمین خود آسمان پہ ہے؟ کہا ہاں یہ زمین بھی آسمان پہ ہے. اب یہ سائنسدانوں کو ایک دعوت ہے ریسرچ کی. میں تو روایت پڑھ رہا ہوں, سائنس کا طالب علم تو ہوں نہیں, لیکن دعوت ہے یہاں سے کہ وہ جائیں اور تحقیق کریں کہ یہ زمین ہے کہاں پر. ٹھیک ہے, یہ زمین اپنے پانی سمیت, یاد رکھیے گا زمین کا 3 حصہ جو ہے وہ پانی ہے, ایک حصہ صرف سوکھا ہے. یہ زمین اپنے پانی سمیت, اپنی مخلوقات سمیت, اللہ اکبر کیسی کیسی مخلوقات ہیں اس زمین پر, تمام مخلوقات سمیت آسمان اول پہ ہے. میں حسین سنا رہا ہوں. یہ زمین اپنی تمام مخلوقات سمیت آسمان اول پہ ہے. آنے والا سائل بہت اسمارٹ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی چیز کہیں بھی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ جگہ لیتی ہے. یہ زمین اگر آسمان اول کی گود میں ہے تو کتنی جگہ لی ہے؟ میری گود میں ایک بچہ آئے گا تو کچھ نہ کچھ جگہ لے گا نا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ میری گود میں اسی وقت آ سکتا ہوگا جب مجھ سے چھوٹا ہوگا. کوئی مجھ سے بڑا ہو اور میری گود میں آ جائے یہ تو ممکن نہیں. تو رسول اسلام نے اپنی انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی اتار کے انہوں نے کہا اس انگوٹھی کو لے جا کر عرب کے بیابان میں رکھ دو. کہاں رکھ دو؟ عرب کے سرزمین عرب کے بیابان میں اس انگوٹھی کو اتار کر رکھ دو. کتنی جگہ لے گی؟ کہا یا رسول اللہ یہ انگوٹھی اگر میں گھر میں کہیں رکھ دوں تو کہاں غائب ہو جائے گی, کچھ پتہ نہیں چلے گا. آپ کریں سرزمین عرب پر یہ انگوٹھی رکھ دوں. کہا جتنی جگہ یہ انگوٹھی سرزمین عرب پہ لے رہی ہے اتنی ہی جگہ اس زمین نے آسمان اول پہ لی ہوئی ہے. اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کیا سننے کے لیے آئے ہیں. اتنی ہی جگہ اس زمین نے آسمان اول پہ لی ہوئی ہے. یعنی آسمان اول اب اس زمین سے کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر پڑھنے والوں ذرا اندازہ لگا. آسمان اول جس پہ یہ زمین رکھی ہوئی ہے وہ کتنا بڑا ہے. رسول فرماتے ہیں جتنی جگہ میری انگوٹھی سرزمین عرب پہ لے گی اتنی سی جگہ اس زمین نے آسمان اول پہ لی ہوئی ہے. تو پوچھنے والا فوراً پوچھتا ہے پھر آسمان اول بھی تو کہیں ہوگا. کہا آسمان اول آسمان دوم کی گود میں ہے زمین کے ساتھ. زمین آسمان اول کی گود میں, آسمان اول آسمان دوم کی گود میں, اور آسمان دوم کی گود میں آسمان اول نے بھی اتنی ہی جگہ لی ہے. خدا کی قسم ذہنیں گونگی ہو جائیں گی یہ حسین کی فضیلت.
گونگی ہو جائیں، انسان سوچنا بند کر دے. کہا آسمان اول آسمان دوم پر زمین سمیت اتنی ہی جگہ لیے ہوا ہے جتنی جگہ میری انگوٹھی سرزمین عرب پہ لے گی. یعنی آسمان دوم آسمان اول سے کتنا بڑا ہے. رسول بیان کرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں آسمان دوم آسمان اول اور زمین سمیت آسمان سوم کی گود میں ہے. آسمان سوم دوم اول اور زمین سمیت آسمان چہارم کی گود میں ہے. رسول بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کی گود میں ہیں اور جگہ اتنی ہی لی ہوئی ہے. اب ذرا آسمانوں کی بزرگی کا اندازہ لگاؤ. بچپن سے ہم لوگوں کو بتایا جاتا آسمان بہت بڑا ہے، آج پتہ چلا کتنا بڑا ہے. کہا سب کے سب آسمان ہفتم کی گود میں ہیں. چھوں آسمان زمین سمیت آسمان ہفتم کی گود میں ہے اور جگہ اتنی ہی لے رکھی ہے جتنی ایک انگوٹھی سرزمین جزیرۃ العرب پہ لیتی ہے. اور یہ ساتوں آسمان زمین سمیت اللہ اکبر اللہ اکبر رسول بول رہے ہیں. یہ ساتوں آسمان زمین سمیت عرش کے بائیں طرف رکھا ہوا ہے. بھئی وہ عرش کتنا بڑا ہوگا. قرآن مجید ہے الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان عرش کی بلندیوں پر ہے. وہ کون سی بلندی ہے؟ رسول فرماتے ہیں یہ ساتوں آسمان زمین سمیت عرش کی بائیں جانب ہے اور عرش کی دائیں جانب خدا نے لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. ایک طرف ساتوں آسمان زمین سمیت اور دوسری جانب خدا کا عرش ہے. قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش. خدا تو عرش پہ ہے. خدا نے اس عرش کو سجایا ہوا ہے. ایک طرف یہ ساری مخلوقات آسمان زمین زمین کے باشندے سب ایک طرف، دوسری طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی. میں بہت دیر تک اس روایت پہ سوچتا رہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں اپنے ناقص ذہن میں یہ سوچ پایا جو جہاں رہتا ہے اس کو اس کی دیواروں کو اپنی من پسند پینٹنگ سے سجاتا ہے. میں اپنے گھر میں اپنا پسندیدہ فریم لگاتا ہوں. اللہ اکبر. رسول اکرم فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا. خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ خدا حسین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے عرش پہ کسی اور کی پینٹنگ نہیں لگائی ہوئی ہے، حسین کی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے. ان الحسین مصباح الہدی. اللہ اکبر. ہے جب اتنی بڑی ذات سے متمسک ہونے والا خود کو بڑا نہ کر سکے. حیف تو یہ ہے نا، اتنی بڑی ذات سے متمسک ہونے والا انسان خود کو چھوٹا بنا دے. اپنے آپ کو بڑا بناؤ کیونکہ تم حسینی ہو، کیونکہ تم حسینی ہو. اگر خود کو بڑا نہیں بنا سکتے تو حسین سے الگ ہو جاؤ. ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنا قد نہ بڑھا سکے اور خود کو حسین سے وابستہ کرے. ممکن نہیں ہے. آیت اللہ انصاریان بہت بزرگ ہو چکے ہیں، ایران کے بڑے ہی مشہور خطیب ہیں، بہت مشہور خطیب ہیں. خدا انہیں طول عمر عطا کرے. بڑی بابرکت شخصیت ہے، بڑی بابرکت شخصیت. ایک مدت سے ذکر حسین کرتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں. منبر پر جب ذکر حسین کرتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں. ان کا تڑپنا دیکھ کر لوگ رونے لگتے ہیں. عجیب و غریب شخصیت. کہنے لگے 50 سال سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، 50 سال سے قرآن کی تفسیروں سے سروکار ہے،
50 سال سے حدیثوں کی ورق گردانی کر رہا ہوں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں 50 سال سے حدیث قرآن اہل بیت کے علم سے واسطہ رکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی بھی شخص عمر کی کسی بھی دہلیز پر ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں خدا سے اب ہم قریب نہیں ہو سکتے، خدا نے میرے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، کہہ ہی نہیں سکتا. خدا نے کیا ہی نہیں، خدا نے کیا ہی نہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس حسین ہے وہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے. ان کو تو جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے سیاہ لباس پہن کر فرش عزا پر آئیں اور خدا سے کہیں میں آ گیا. آئیں کس کے پاس؟ آئیں حسین کے پاس اور کہیں خدا سے کہ میں آ گیا معبود، میں آ گیا، میں آ گیا. اب مجھے ایک روایت اور پڑھی. کسی بھی انسان کو آگے بڑھنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کسی بھی انسان کو آگے بڑھنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ الحمدللہ اب کا زمانہ پہلے کے زمانے سے بہت آگے ہو چکا ہے، لوگ بھی بہت آگے ہو چکے ہیں. یہ علاقہ جس میں میں بھی ہوں بیٹھا ہوا ہوں، آج سے آپ 15 سال 20 سال پہلے جائیے یہ کتنا ڈیولپ کر چکا، آگے آ گیا نا، بڑھ گیا، ترقی آئی. ایجوکیشن سسٹم سے لوگ جڑ گئے، پڑھنے لکھنے لگے، ترقی آئی ہے. لیکن ترقی کی راہ میں کون سی شے ہے جو رکاوٹ ہوتی ہے؟ ہمیشہ ترقی کی راہ میں جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ انسان کا ماضی ہوتا ہے ہمیشہ. اور اگر وہ ماضی تاریک ہو تو انسان کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا. مجلسوں میں نکتہ ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا جو کہی جا رہی ہے تاکہ اسے آپ گھر لے جا سکیں. ہمیشہ وہ قوم آگے نہیں بڑھتی ہے جس کا ماضی سیاہ ہوتا ہے، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی. میں خدا کا قرب کیسے اختیار کروں؟ میرے یہاں بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے. محمد ابن مسلم امام محمد باقر کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا تھک گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، مجھے خدا کے سامنے توبہ کرنے میں شرم آتی ہے. کتنی بار خدا معاف کرے گا؟ بار بار گناہ کرتا ہوں پھر جا کے خدا سے توبہ کرتا ہوں، اب شرم آتی ہے. کاش شرم آنا اچھی بات ہے لیکن توبہ کرنے سے تھکنا مت. امام ہے، شرم آنا اچھی بات ہے لیکن توبہ کرنے سے تھکنا مت، کیونکہ اگر توبہ کرنے سے روگردانی کر لوگے تو خدا ناراض ہو جائے گا، خدا ناراض ہو جائے گا. میں نے لاسٹ ایئر ایک بات کہی تھی، اب آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہوں کہ وہ بات آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. بہت آرام سے سنیے گا، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کتنی محبت کرتا ہے ثابت کر دوں بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا آپ کے ذہنوں کا امتحان لے رہا ہوں، کتنی محبت کرتا ہے. شہداء کربلا کا نام سنائیے. آپ کہیں گے مولانا یہ جو لوگ 72 تابوت میں کمنٹری کرتے ہیں نا، وہ بھی ہاتھ میں رجسٹر لے کر کمنٹری کرتے ہیں، شہداء کربلا کے نام نہیں یاد ہیں کسی کو. میں نے کہا 72 نہیں یاد ہیں، کچھ تو یاد ہوں گے، کچھ تو یاد ہوں گے نا. ہاں کچھ تو یاد ہے. آپ 10 کہیں میں 10 سنا دوں گا. میں نے کہا جتنے بھی تم کو یاد ہوں ان میں تم سب کو بھول سکتے ہو، حر کو نہیں بھول سکتے. جتنے بھی یاد ہوں تم سب کو بھول سکتے ہو، حر کو نہیں بھول سکتے. سمجھ میں آیا کیوں؟ جو توبہ کے دروازے سے آتا ہے خدا اس کا نام بھی ذہنوں سے مٹنے نہیں دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
خدا محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے خدا محبت کرتا ہے، مٹنے نہیں دیتا ہے۔ میرا ماضی سیاہ ہے، میں کیا کروں؟ میں حسین کے ساتھ نہیں جا سکتا، جا سکتا ہوں۔ یا ابن شبیب، محرم میں کوئی اگر امام رضا کی جو ابن شبیب سے گفتگو ہے اگر اس کو نہ پڑھے تو اس نے محرم کو سمجھا نہیں، امام حسین کی تحریک کو سمجھا نہیں۔ ہم لوگ خطیبوں کی خطیبانہ سخن ترازی کو علم سمجھتے ہیں، اس لیے حدیثوں میں مزہ نہیں آتا۔ جب حدیثوں میں مزہ آنے لگے گا نا تو خطیبوں کی خطیبانہ سخن ترازی میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں علم ہے۔ ابن شبیب، ان کنت باکیا لشیء، میں نے جو جملے کہیں وہ یاد رکھیے گا۔ انسان آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ کیونکہ اس کا ماضی سیاہ ہے، تاریک ہے۔ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اگر کسی چیز پہ رونا ہی ہے تو حسین پہ رو، حسین پہ رو۔ ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، حسین پر رو، حتی تسیر دموعک علی خدیک، کتنا رو؟ اتنا رو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر آ گئے، اتنا رو۔ پھر کیا ہوگا؟ امام رضا فرماتے ہیں غفر اللہ لکا کل ذنب، تم جب رو گے حسین پر تو خدا تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، قلیلا کان او کثیرا، چاہے وہ گناہ کم ہو یا زیادہ ہو، صغیرا کان او کبیرا، گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، خدا سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ انسان اسی لیے تو آگے نہیں بڑھ رہا تھا نا کہ اس کا ماضی سیاہ تھا، جیسے ہی مجلس حسین میں آیا، حسین پر گریہ کیا، اس کا ماضی حسین پر رونے کے سبب اتنا روشن ہو گیا ہے کہ وہ اب اپنے ماضی پر ناز کر رہا ہے۔ حسین نے کہا جو میرے پاس آیا ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اب وہ ماضی ہم نے ختم کر دیا، وہ ماضی تمہارا ختم، وہ گناہ تمہارے ختم کر دیے، لیکن خوش مت ہوئیے گا، صرف وہ گناہ معاف ہوں گے جو تمہارے اور خدا کے درمیان ہیں، صرف وہ گناہ معاف ہوں گے جو تمہارے اور خدا کے درمیان ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے نماز نہیں پڑھی، معاف ہو جائے گا، روزہ نہیں رکھا، معاف ہو جائے گا، حج کے لیے مستطیع تھے نہیں کیا، معاف ہو جائے گا، لیکن خدا کے حج کے لیے مستطیع ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کیا ہے تو خدا اپنے کرم سے معاف کر دے گا، لیکن کسی کا قرضہ لے کر اگر واپس نہیں کیا ہے تو خدا معاف نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے اس سے معافی مانگنی ہوگی جس کا قرضہ تم لے کر آئے ہو۔ حق الناس نہیں معاف ہوتا ہے، حق اللہ معاف ہو جاتا ہے۔ حق الناس تو ہم ادا کر سکتے ہیں، حق الناس ہمیں ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، حق اللہ کو ادا کرنے میں پریشانی ہے۔ لیکن اگر کوئی امام حسین پر گریہ کرتا ہے تو اس کے حق اللہ سارے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ بریکٹ یہیں پر بند کرتا ہوں۔ وہ روایت جو ابی ابن کعب کی تھی اس کو اختتام پر پہنچا کے اور انشاءاللہ آج کی مجلس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا زین السماوات والارض، اب سمجھ میں آ گیا، وہ روایت آپ نے سن لی، اے زمین و آسمان کی زینت، خیر مقدم ہے تمہارا۔ تو ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ میں نے کہا وہ دوسری روایت تھی، اسے میں نے الگ سے سنایا، یہ اس روایت کا حصہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی پر حق بنا کر بھیجا،
جس خدا نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے. ان الحسین اکبر منہ فی السماء، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. حسین آسمان پر زمین سے زیادہ مشہور اور بڑا ہے. وَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ. اب اس روایت کو اس روایت سے ملا دیجئے. یہاں ایک دوسری عبارت ہے لیکن مفہوم وہی ہے. عبارت دوسری ہے. یہاں الف لام نہیں ہے. وہاں تھا ان الحسین مصباح الہدی، انہو مکتوب علی یمین العرش. اسی حسین کے بارے میں عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا ہے انہو مصباح ہدی وسفینۃ النجات. یہ چراغ ہدایت ہے. آپ لوگ غور کیجئے گا امام حسین کو سورج کیوں نہیں کہا گیا، چراغ کیوں کہا گیا؟ یہ میں دعوت دے رہا ہوں کہ غور کیجئے. میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، میری سمجھ میں بھی ایک بات آئی ہے. امام حسین کو سورج نہیں کہا ہدایت کا، چراغ کہا ہے. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا جو میری سمجھ میں آیا ہے تو سورج سب کے بس کا نہیں ہے، مگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ چراغ جس کے بس کا نہ ہو. چراغ سب کی دسترس میں ہوتا ہے. رسول نے نسبت بھی حسین کو چراغ سے دی ہے کہ تم چاہے جو بھی ہو چراغ تو تمہارے بس میں ہے. حسین چراغ ہدایت ہے، حسین چراغ اور سفینہ ہے نجات. وَإِمَامُ خَيْرٍ وَيُمْنٍ، اور خیر کے امام ہیں. موقع ملے گا تو کل اس پر بات کروں گا، لیکن مجھے ذکر کے اوپر بہت ساری بات کرنی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نہ کروں، لیکن اس روایت کو مکمل کر رہا ہوں. وَإِمَامُ خَيْرٍ وَيُمْنٍ، خیر کا امام بھی حسین ہے، برکتوں کا امام بھی حسین ہے. امام حسین برکت نہیں ہے، برکتوں کے امام ہیں. برکت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ہے جو برکت کا ترجمہ کر دے؟ برکت کا مطلب ہی ہوتا ہے شے کم ہو اثر زیادہ ہو. برکت اسی کو کہتے ہیں نا. برکت اسی کو، خدا کی قسم برکت کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. کس کے یہاں برکت ہے کس کے یہاں نہیں ہے آپ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجیے. میری سمجھ میں آ گیا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اب مہینے کے آخر آتے آتے کہاں ختم ہو جاتی ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کم پڑ جاتا ہے وہ بھی مہینے کے آخر. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا 15,000 روپے تنخواہ ہے اور گھر کا خرچہ تقریباً 25,000، کہاں سے پورا ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے کہا دیکھنے میں وہ رقم بڑی ہے مگر بے برکت ہے، یہ رقم چھوٹی ہے مگر بابرکت ہے. پورا ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اسے برکت کہتے ہیں. برکت کہتے ہی اسے ہیں جو ہوتی تو ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. میرا ایک شعر سن لیں کہ ہم کو محسوس کرو پھول میں خوشبو کی طرح، ہم کو محسوس کرو پھول میں خوشبو کی طرح، ہم دکھائی نہیں دیتے ہیں مگر ہوتے ہیں. ہم دکھائی نہیں دیتے ہیں مگر ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ دکھائی نہ دینا بھی بڑا کمال ہے. میرے ایک دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، میرے ساتھ میں پڑھے ہوئے ہیں، مولانا نجیب الحسن زیدی صاحب. ممبئی میں اس بار اشرا پڑھ رہے تھے. بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کربلا کے حوالے سے. کہتے ہیں یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے. یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے،
یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے. تو یہ برکتیں سب کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. خداوند عالم امام حسین کی ان مجلسوں کی برکت سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نہ کبھی اپنی مجلس پڑھنے پر ناز کرنا، نہ مجلس کرنے پر ناز کرنا، نہ شرکت پہ ناز، کسی چیز پہ ناز مت کرنا، کسی چیز پہ ناز. جو قبول ہو جائے وہی بڑا عمل ہے، جو قبول ہو جائے. ہم نمبر دے دیتے ہیں، ہم عادی ہیں. مولانا فلاں محلے میں مجلس ہوتی ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ نہ پوچھئے. میں نے کہا آپ وہ قوم کب سے ہو گئے جو بھیڑ پہ جانے لگے؟ آپ کا تو تعلق ہی اس سے ہے جو قلت میں ہے. آپ کثرت پہ کب سے جانے لگے؟ بھیڑ پہ نہ جائیے. ہمارے ہاں بھیڑ پہ نہیں جایا جاتا، ہمارے ہاں قبولیتوں پر جایا جاتا. سب سے اہم قبولیت ہے. دیکھیے علامہ امینی سے بڑا کون ہوگا؟ الغدیر لکھ دی. کیسی الغدیر؟ نابغہ. اتنے زیادہ واقعات ہیں، اتنے زیادہ مکاشفے ہیں علامہ امینی کے حوالے سے مشہور کہ جن کو بیان کرنے کے لیے ایک مجلس چاہیے. آیت اللہ قزوینی کہتے ہیں کہ علامہ امینی کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی بڑی کتاب آپ کے ابا نے لکھی ہے، اتنی بڑی الغدیر کون نہیں جانتا ہے؟ آپ مبارک پور بیٹھے ہوئے آپ الغدیر کو جانتے ہیں کیا؟ معرکۃ العرا کتاب. ایک عالم دین نے خواب میں یہ دیکھا تھا، ان کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ پتہ نہیں امینی صاحب کو کیا ملے گا، امینی صاحب کو کیا ملے گا. تو انہوں نے دیکھا کہ میدان محشر ہے اور کوثر پہ مولائے کائنات کھڑے ہیں اور جتنے چاہنے والے اور علماء اور مراجع ہیں جا رہے ہیں، وہ سب کے سب کوثر سے پانی پی رہے ہیں. تو جیسے ہی امینی پہنچے تو مولائے کائنات آگے بڑھے، کہا تمہیں میں خود پلاؤں گا. یہ علامہ امینی ہے، اللہ اکبر. آیت اللہ قزوینی کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کچھ مکاشفہ، کچھ آپ کے بابا نے خواب کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے کوئی بات مرنے کے بعد بتائی؟ کہنے لگا ہاں ایک بار خواب میں نے اپنے بابا کو دیکھا. تو میں نے پوچھا قبر کا حال کہ بابا کیسا رہا سفر؟ پوری زندگی ایک کتاب الغدیر کو لکھنے میں گزار دیا، پوری زندگی ایک کتاب الغدیر کو لکھنے میں گزار دی. آپ کا تو خیر مقدم ہوا ہوگا. اس الغدیر نے تو آپ کے لیے ایک بڑا کارنامہ کر دیا ہوگا قبر میں. کہا بیٹا جب میں مر کے قبر میں آیا ہوں تو یہاں میری الغدیر نہیں آئی ہے. وہ کب آئے گی مجھے پتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں قبر میں آیا ہوں تو مجھ سے سرکار سید الشہداء نے کہا کہ یہ تمہاری مجلسوں کا صلہ ہے، ابھی برزخ میں، بعد میں دیکھا جائے گا. مجھے یہاں جو کچھ ملا ہے وہ امام حسین کی مجلسوں سے ملا ہے. جو کچھ ملا. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا کہ ان مجلسوں سے جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے وہ قبر کے لیے حاصل کیا ہے یا دنیا کے لیے حاصل کیا ہے؟ اگر قبر کے لیے حاصل کیا ہے تو پھر امام حسین خود آ کر کہیں گے کہ جب تک محشر نہیں ہوتا یہاں رہو. جب تک محشر نہیں ہوتا وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے. ایسی روایتیں اور ایسے مکاشفے اور ایسے واقعات ہیں کہ جس میں پورا میدان محشر ایسا نظر آئے گا کہ سارا حساب کتاب صرف حسین کے ہاتھ میں. سارا حساب کتاب صرف حسین کے ہاتھ میں. چنانچہ امام حسین سے وفاداری ضروری ہے. امام حسین سے وفاداری ضروری ہے. کس حد تک یہ آپ سوچیں؟ کس حد تک، کس طریقے سے، کتنی، یہ آپ کا کام. آپ امام حسین کے لیے مخلص ہیں کتنے، یہ آپ ڈیسائیڈ. یہ میں نہیں ڈیسائیڈ کروں، میں اپنے لیے ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ میں کتنا مخلص ہوں امام حسین.
میں کتنا مخلص ہوں. حاج اکبر ناظم کا نام سنا ہے آپ نے؟ وقت ہو چکا ہے. حاج اکبر ناظم کا نام سنا. ایران کے مشہور خطیب گزرے ہیں. البتہ خطیب جو میں کہہ رہا ہوں، خطیب بئی معنی نہیں جیسے ہم لوگوں کے خطیب ہوتے ہیں. وہ مرثیہ خان تھے، نوحہ خان تھے. ایران میں فضائل پڑھنے والے خطیب الگ ہوتے ہیں، مصائب پڑھنے والے خطیب الگ ہوتے ہیں. تو وہ مصائب پڑھنے والے خطیب 4 مجلسیں ظہر سے پہلے پڑھ چکے تھے. 4 مجلسیں، اور سب بڑے بڑے جگہ تہران میں پڑھتے تھے. 4 مجلسیں پڑھ کے تھک گئے تھے. آواز کتنا ساتھ دیتی. کہا چلتے ہیں اب گھر جا کے نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، چونکہ پڑھنے والوں کے لیے سونا بہت ضروری ہے. جو آواز سے پڑھتے ہیں ان کے لیے سونا بہت ضروری ہے. کہا تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، پھر آ کے بعد الظہر بھی 2-3 مجلسیں ہیں، اس میں بھی شرکت کرنی ہے. جاتے جاتے راستے میں بچوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا. اس میں اپنے طور پر انہوں نے چھوٹا سا عزا خانہ سجایا ہوا تھا. سب بچے پہچانتے تھے. حاج اکبر ناظم آ گئے. ارے پکڑو پکڑو. بچے انہیں پکڑ کر لے کر آئے. کہنے لگے ہم نے بھی امام باڑہ بنایا ہے. بچے کھیل کھیل میں امام باڑہ بنایا. کہا ہم نے بھی امام باڑہ بنایا، آئیے آئیے ایک مجلس ہماری. وہ انکار نہیں کر سکے. کہنے لگے چلو 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 چلو. یعنی اتنا چھوٹا سا خیمہ تھا کہ اس میں جھک کے وہ جا بھی نہیں پا رہے تھے. بچوں نے بنایا ہوا. گئے مجلس پڑھی. اب مجلس کے بعد بچے چائے لے کر آئے. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں بچوں نے کیسے چائے بنائی ہوگی، کیا کیا ہوگا کیا نہیں. کہا بیٹا مجلس ہو گئی نا، اب چائے وائے نہیں، چلو چلو. اٹھ کے آ گئے، گھر آ گئے. کہنے لگے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی ہی تھی کہ دق الباب ہوا. اب یہ دق الباب نہیں ہے، یہ خواب ہے ان کا. کہا آنکھ لگی ہی تھی کہ دق الباب ہو گیا، لیکن وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دق الباب ہوا. دروازہ کھولا، دیکھا خاتون جنت تشریف لائی ہیں. کچھ کنیزیں ان کے ساتھ ہیں، اور کہا حاج اکبر آج میں نے آپ کی ایک مجلس قبول کر لی. تو کہا وہ فلاں آیت اللہ کے جو پڑھی میں نے؟ کہا نہیں. کہا وہ جو سب سے قدیمی امام باڑے میں نے پڑھی؟ کہا نہیں. کہا وہ جو تہران کے سینٹر میں امام باڑہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا وہ جو چاروں آپ پڑھ کے آئے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی. وہ جو آتے آتے آپ نے بچوں کی مجلس پڑھی ہے میں اس مجلس کی بات کر رہی ہوں. تو انہوں نے شکریہ ادا کیا. کہا شکریہ اپنی جگہ، مگر میں نالا ہوں آپ سے. کہا اب کس لیے نالا ہے؟ کہا آپ نے بچوں کا دل توڑ دیا. مجلس تو پڑھ لی لیکن چائے نہیں پی آپ نے. کہا وہ بچوں کے اوپر یقین نہیں ہوا مجھے کہ پتہ نہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے صفائی کا خیال رکھا ہوگا نہیں رکھا ہوگا. تو بی بی نے فرمایا وہ چائے میں نے ہی ڈالی تھی. اس مجلس کو جو بچوں نے برپا کیا تھا اس میں وہ چائے میں نے ڈالی تھی. میں اس مجلس میں شریک تھی. تم مخلص ہو جاؤ. امام حسین کے لیے کوئی اگر ایک قدم بڑھاتا ہے اخلاص کے ساتھ، ایک قدم، تو یقین جانو پوری کائنات اس کی طرف بڑھ کر آ جاتی ہے. واحد عبادت ہے، واحد ذکر حسین ہے کہ اگر مصیبتیں بیان ہو رہی ہیں تو رونا نہیں بھی آ رہا ہے تو تم رونے جیسی صورت بنا سکتے ہو. یہ واحد عبادت ہے. کسی بھی عبادت کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم دکھاوا کرو. کسی بھی عبادت کے لیے سوائے مجلس حسین، سوائے مجلس حسین. اس میں رونا نہیں آ رہا تو تم رونے جیسی صورت بنا سکتے ہو، رونے جیسا چہرہ بنا سکتے ہو. رونا کیوں نہیں آتا پھر کبھی عرض کروں گا. اس کے اسباب ہوتے ہیں کہ اگر آنکھوں سے آنسو کبھی نہیں آتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے. خداوند عالم ہم سب کو اس طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق دے جس طریقے سے مادر حسین ہم سے چاہتی ہیں انشاءاللہ، جس طریقے سے مادر حسین چاہتے ہیں. آج پہلی مجلس ہے. میں امام رضا ہی کے اس
بیان سے جو آپ نے ابن شبیب کو دیا ہے، اسی سے مجلس کا آغاز، مجلس کا اختتام کرتا ہوں۔ میرے ایک استاد تھے، کہتے تھے امام حسین کی جتنی بھی مصیبت پڑھ لو، جتنی بھی مصیبت پڑھ لو، لیکن اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے جو امام رضا نے پڑھی ہے، جو امام رضا نے پڑھی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، حسین پر رو، کیوں؟ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش۔ اے ابن شبیب میرے جد حسین پر رو، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا کہ جیسے بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ بھیڑ کو ذبح کرنا کیا ہے؟ یہ کس طرف امام رضا اشارہ کر رہے ہیں؟ کس طرف امام رضا اشارہ کر رہے ہیں؟ بھیڑ کو ذبح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور جاہلیت میں عرب جب شکار کرتا تھا تو شکار اس کی دسترس میں ہوتا تھا، شکار اس کی دسترس میں ہوتا تھا، لیکن وہ ایک دم سے اسے ذبح نہیں کرتا تھا۔ پہلے اس شکار کو دوڑا دوڑا کر اتنا تھکا دیا جاتا تھا، اتنا تھکا دیا جاتا تھا کہ اب اس میں بھاگنے کی صلاحیت نہیں رہتی تھی۔ پھر اسے دھوکے کے ساتھ کسی گڑھے میں گرا دیتے تھے، اور گرانے کے بعد جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اس کے ذریعے سے اس جانور پہ وار کرتا تھا۔ کوئی دور سے تیر چلاتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ یہ دور جاہلیت میں جانور اور بھیڑ کو ذبح کرنے کا طریقہ تھا۔ جب اس طریقے سے کسی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا تھا تو اسے کبش کہا جاتا تھا کہ اسے کبش کی طرح مارا گیا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ ابن شبیب میرے جد پر گریا کرو، کیونکہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے اس بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں جسے کبش کہا جاتا ہے۔ میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے نیزے مارے گئے، میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے تیر مارا گیا، میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے اتنا ستایا گیا ہے، کتنا ستایا گیا ہے۔ میں تقریباً 20 سال سے مقاتل پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے مقاتل پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، یہ مقتل میں نے ابھی پڑھا ہے جو حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عصر عاشور کا وقت آ گیا، امام حسین گودی قتل گاہ میں چلے گئے۔ نہیں، اس طریقے سے نہیں، پہلے آپ حسین کی خدمت میں سلام کریں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جس وقت امام حسین گودی قتل گاہ میں گر پڑے، امام حسن کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے عبداللہ ابن حسن، روایتیں کہتی ہیں جناب زینب سے جا کر پوچھتا ہے پھوپھی اماں وہاں نیزے کیوں لہرائے جا رہے ہیں، اس گودال میں بھالے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا ظالم تمہارے چچا کو نیزے چبھو رہے، ظالم تمہارے چچا کو بھالے مار رہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اپنی پھوپھی سے دامن چھڑاتا ہے، اپنے چچا کو بچانے کے لیے دوڑ کر جاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے سنا ہوا ہے
روایت کہتی ہے کہ جب ایک ملعون امام حسین پہ تلوار چلانا چاہتا ہے، یہ معصوم اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ دونوں ہاتھ امام کے سینے پر منقطع ہو گئے، مگر ایک روایت شاید آپ نے اب تک نہ سنی ہو، میرے مطالعے میں ابھی آئی ہے۔ امام زمانہ مجھے معاف کریں، کوئی اس روایت کو پڑھنے کے بعد بھی زندہ رہے، حیف ہے اس کے لیے۔ کہتے ہیں امام حسین زندہ ہیں، امام حسین کی زندگی میں ان کے بھتیجے کا گلا ان کے سینے پر کاٹا گیا۔ امام حسن کے عبداللہ کا گلا حسین کے سینے پر کاٹا گیا۔ یہ وہ پہلا مظلوم ہے جو حسین کے سینے پر ذبح ہوا ہے۔ امام کے لیے صبر کتنا مشکل ہے، مگر ایک منظر اور سن لو۔ عربوں میں امام نے کیوں کہا میرے بابا کو ایسے مارا گیا جیسے کبش کو مارا جاتا ہے، جیسے بھیڑ کو مارا جاتا ہے۔ مولا مجھے معاف کرنا، جب کسی کی قربانی ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے اس قربانی کا فلاں حصہ مجھے چاہیے، اس قربانی کا فلاں حصہ مجھے چاہیے۔ اللہ رے مظلومیت حسین، حسین ذبح کیے جا رہے ہیں، اخنس کہتا ہے امامہ مجھے چاہیے، جندل کہتا ہے انگوٹھی مجھے چاہیے، خولی کہتا ہے سر مجھے چاہیے۔ کمال مظلومیت کے ساتھ میرا مولا ذبح ہوتا ہے، سیادیاں چلتی ہیں، فضا میں آواز گونجتی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو امام حسین کے صدقے میں معاف فرما۔ معبود ہماری عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، پالنے والے ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مشرف ہو چکے انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔